کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو ہم اپنا خلیفہ مانیں گے۔ بہت سارے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ جائے، جب اتنے لوگ اصرار کر رہے ہیں، ہمیں چاہ رہے ہیں، تو ہم جاتے ہیں۔ لیکن اس دور کے جو صحابہ تھے انہوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیے، یہ کوفی لوگ بہت ہی بد اخلاق ہے، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا تھا، حضرت حسن کو شہید کیا تھا، اس لیے آپ نہ جائیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ نہ جانے میں کیا شکل بنتی ہے، آپ مشورہ دیں کیسے کریں۔ تو حضرت صحابہ نے مشورہ دیا کہ سب سے پہلے ایک نمائندہ بھیجیے جو وہاں کے حالات کو معلوم کرے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، سازگار ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے عقیل بن مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کر کوفہ میں بھیجا۔ اب یہ شخص وہاں جانے کے بعد سارے لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت ہونا شروع کر، سب نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب مسلم بن عقیل نے خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ یہاں کے لوگ سارے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں۔ اور جب ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا، حضرت یزید ان کا ایک انہی کے ماننے والے ایک ابن زیاد بھی تھا، انہوں نے فوراً اس کو کوفہ میں بھیج کر گورنر بنا دیا، اس کو ختم کر دیا نعمان بن بشیر کو۔ اب انہیں گورنر سے ہٹا دیا، اور یہ شخص ظالم تھا، اور انہوں نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر کہا کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو قتل بھی کر دیا۔ اب پھر خطوط بھیجے گئے کہ آپ نہ آئے، یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل چکے تھے، اپنے ساتھ ان کے پریوار بھی تھی، سارے خاندان والے 72 آدمی تھے۔ اب راستے میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ چلو ان سے معاملہ پوچھا جائے، یا یزید سے یہ معاملہ کے بارے میں مشورہ کیا جائے۔ لیکن ادھر سے ابن زیاد لشکر لے کر چلے آئے کہ زبردستی ان کو ہم اپنے ہاتھ پر بیعت کرائیں گے۔ یہ ظالم زبردستی اپنے فوج کو لے کر آیا، اور ادھر حضرت حسین کا راستہ بھی گھیر دیا، اور انہیں ہر چیز سے گھیر دیا۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہمیں جانے دو، یا مکہ جانے دو، یا حضرت یزید کے پاس جانے دو۔ لیکن ان ظالموں نے جانے نہیں دیا، ان ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا، آپ کے بدن پر 33 تلوار کے زخم تھے، اور 34 تیر کے زخم تھے، اور سب سے پہلے جو شہید ہوئے علی اکبر، ان کو سب سے پہلے شہید کر دیا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ 2 سال کے بچے کو بھی نہیں بخشا ان لوگوں نے۔ ان سب کو ظالمانہ قتل کیا ان لوگوں نے، اور قتل کر کر یہ قتل کرنے والا شمر ہے، انہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا۔ ابن
ابن زیاد کے حکم پر یہ شمر اتنا ظالم ہے کہ ان کے نام پر قیامت تک ظلم تھوپ دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی قتل نہیں تھا، یہ نواسے رسول کا قتل ہے۔ وہ نواسہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے چہرے پر بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو پیار سے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، ان لوگوں نے ابن شمر نے جب قتل کر دیے تو گردن کو کاٹ کر اور نیزے میں لگا کر ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اور ابن زیاد چھڑی سے ان ہونٹوں کو کہا رہا کہ تم نے ہمارے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ چھڑی سے اس دور میں ایک صحابی تھے، وہ ان صحابی نے کہا، ایک ضعیف صحابی تھے، کہ اے بدبخت تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کو یہ معلوم نہیں یہ نواسے رسول کا سر ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہونٹوں پر چوما کرتے تھے، ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، تم اس کے ساتھ جو کر رہے ہو یہ چھڑی کو ہٹاؤ۔ ان ظالموں نے یہ دردناک واقعہ، یہ بہت ہی دردناک ہے، ایسا واقعہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جتنا بھی اس پر سوگ کیا جائے یہ کم ہے، اس لیے کہ سوگ منایا نہ جائے، سوگ کیا جائے۔ ایک سوگ ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے پر کیا جائے، ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ اس واقعے میں ہمیں اس کا درد اپنے سینے میں آتا ہے۔ لیکن ابن زیاد کے ساتھ اس معاملہ پر کرنے پر یزید نے کوئی بھی معاملہ نہیں کیا، حالانکہ اس دور کا یزید خلیفہ تھا۔ اگر وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوتے تو وہ ان سے معاملہ مقاتلہ کرتے، ان کا بدلہ لیتے، لیکن یزید نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی انہی کے ساتھ تھا، یزید بھی حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بہت بڑا بدنما داغ ہے کہ نواسے رسول کو ایک ظالمانہ قتل کیا جائے۔ یہی شہادت، بلکہ شہادت کو فضیلت بخش دی حسین نے۔ آج ہم شہادت ہوتے ہیں، لیکن حسین نے شہادت کو فضیلت بخش دی۔ آج حسین اپنے بدن کے بوٹیوں کا صحرا پہنے ہوئے، آج حسین کی بارات ہے، ان کے ساتھ 72 جو آدمی ہیں ان کی بارات میں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلت، وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے یہ دو نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک بیوی ہے، ان کو کہا کہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیں۔ آج جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، اس لیے گھر کے اندر کسی کو داخل نہ ہونے دیں۔ اور حضرت حسین آئے تو ان کی بیوی نے منع کر دیا، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ گھر میں کسی کو داخل نہ کرنا، اور وہ بچے تھے، رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر بلا لیا اور گود میں لے کر رو رہے تھے اور آنسو جاری ہے۔ بیوی نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی دکھایا گیا ہے مجھے میرے نواسے کا اس جگہ پر قتل ہوگا جہاں کی زمین دکھائی گئی ہے، وہاں کی مٹی دکھائی گئی ہے، وہاں آپ کے نواسے کا قتل ہوگا۔ یہ خوشخبری آپ کو پہلے ہی دے دی گئی تھی کہ آپ کے نواسے کا قتل ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہی منشا تھا، اللہ کی یہی منظوری تھی، یہ ہونا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ فضیلت بخش دیا اور قیامت تک کے لیے یہ شہادت حسین ہر شخص کے لیے ایک یادگار بن گیا۔ ورنہ اس کے علاوہ اس تاریخ میں اور سارے واقعات ہیں، ان واقعات پر ڈھول تماشا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس یاد کرنے کے لیے ہے۔ اس میں ڈھول تماشا کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم بھی اس سے پرہیز کریں، ہم بھی ان تماشوں میں شریک نہ ہو، ان داہوں میں ہم تعزیہ وغیرہ سے پرہیز کریں۔ یہ حضرت حسین سے محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے۔ اگر حضرت حسین سے ہمیں محبت ہوتی تو ہم اس کی شہادت پر اس کے نام سے کچھ خیرات کرتے، ان کے لیے دعا کرتے۔ آج ہم ڈھول تاشے میں لگے ہوئے ہیں، یہ حضرت حسین کی محبت نہیں ہے بلکہ خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔